بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں. لیکن آج کا یہ پروگرام بہت ہی اسپیشل ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 28 مہینوں میں یہ دوسرا موقع ہے کہ میں کسی گیسٹ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا اور آج اتفاق سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ انتہائی پاکستان تحریک انصاف کی انتہائی معتبر شخصیت اور انتہائی اہم رہنما خیبر پختونخوا سے تعلق شوکت یوسف سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ آئے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے نکلے ہیں اور انہیں واپس بھی جانا ہے. اس لیے ہم وہی کچھ پوچھیں گے تاکہ یہ واپس ایئرپورٹ سے سیدھے اپنے بچوں کے ساتھ پہنچیں، نہ کہ ایئرپورٹ سے کہیں اور چلے جائیں. اس لیے آج ہم ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. تو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بالکل آپ نہ ڈریں اور فکر نہ کریں. الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں، پاکستانی ہے، محب وطن ہے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو ہم سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان والے جو ہیں، پاکستان کے ارباب حل و عقد اور ارباب اختیار جو ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. وہ ان کا ذرا موڈ آپ کو نہیں پتا کہ کب کیا ہو جائے، کیا ان کا کب ارادے بدل جائیں، تیور بدل جائیں. تو اس لیے میں نے ذرا کہا کہ ازراہ تفنن. تو آپ یہ بتائیے سر کہ یوسف بھائی، شوکت بھائی، کہ آپ کی کیسی زندگی گزری تحریک عدم اعتماد اور رجیم چینج کے بعد؟ کافی مشکلات آپ پہ آئیں، اور یہ الیکشن آپ ہارے ہیں یا آپ کو ہرایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، الیکشن یہ تو سب کو پتا ہے کہ اسپیشلی شانگلہ کی میں بات کروں گا، جتنے ہم نے وہاں پہ کام کیے ہیں، اس کام بھی چھوڑیں، لیکن جتنا لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں تو اس میں تو یہ سوچنا کہ جی ہم ہار جائیں گے، یہ تو بالکل وہ تھا، آؤٹ آف کویشچن تھا. لیکن ظاہر ہے جس وقت الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ الیکشن نہ لڑیں، کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کریں. اور لیکن ظاہر ہے پارٹی نے ٹکٹ مجھے دیا تھا تو میں تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا. پھر کہا گیا کہ جی آپ اپنے امیدوار کو سپورٹ نہ کریں. وہاں ایک امیر مقام صاحب ہے، انجینئر امیر مقام، کہتے جی ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑی بڑی آفریں بھی ہوئی اس وقت. لیکن دیکھیں، ہمیں ووٹ عمران خان کا ہے، اور پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. پورے پاکستان میں اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے، اور الحمدللہ آج بھی لوگ اسی طرح پیار کرتے ہیں، محبت. اس کی وجہ بھی مین یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، جو 5 باریاں لے کے آئے ہیں، انہوں نے مایوس کیا ہے قوم کو. تو آپ انجینئر امیر مقام آپ نے چیلنج کیا ہوا، الیکشن پٹیشن فائل کی ہے؟ جی میں گیا تھا، الیکشن کمیشن میں بھی تھا، ابھی تک کیس چل رہا تھا، انہوں نے خارج کر دیا. اور لیکن دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کس طرح تھا، لیکن ایفیڈیوٹ مانگا جاتا رہا کہ جی آپ ایفیڈیوٹ جمع کریں تاکہ ہم آپ کی نوٹیفیکیشن کریں. یعنی آپ کے رزلٹ آنے کے بعد 9 فروری کو رزلٹ آنے کے بعد نہیں، رزلٹ آنے سے پہلے کہا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں. ایفیڈیوٹ پہ کس لیے جمع کراؤں؟ اگر ووٹ عمران خان کا ہے اور لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو میں ایفیڈیوٹ کیوں جمع کراؤں کہ جی ہم آپ کا نوٹیفیکیشن روک دیں گے؟ تو میں نے کہا نہ سے ایک دفعہ ایم پی اے نہ بنوں تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو نہیں بنا، اور 9 کو رزلٹ چینج ہو گیا. بہت سارے لوگوں کو، ہمارے ایم این اے جیتا ہوا تھا، ہمارا ایم این اے جیتا 11,500 ووٹوں سے جیتا ہے. اگلے دن امیر مقام کا اعلان ہو گیا، اور ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہاں جو عملہ تھا، آر او سے لے کے جتنا بھی تھا، وہ پہلے بات تو ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جہاں پہ پری پول ریگنگ ہوتی تھی وہاں ان کے ساتھ وہ ہوگی. اب ہمیں 3 نشانات ملے تھے. مجھے جو نشان ملا، میں نے جو مانگا تھا وہ نشان مجھے راتوں رات چینج کر دیا گیا، کیونکہ جو ایکس پارلیمنٹیرین ہوتا ہے نا، اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے، جو آپ کا ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ 2017، کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا نشان انتخاب کریں گے. تو میں نے گھڑیال مانگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. شام کو ان کو انفارم کیا گیا کہ جی نہیں، اس طرح نہیں. تو ایک شوکت علی دوسرا تلاش کیا گیا. اچھا، میرا نام شوکت علی یوسفزئی تھا، تو یوسفزئی کاٹ کے میرا نام بھی شوکت علی کر دیا گیا. پھر جو ہے نا مجھے ریکٹ دیا گیا، تو ساتھ دوسرا ریکٹ جو ہے وہ مجھے بیڈمنٹن ملا، دوسرا ٹیبل ٹینس کا آ گیا، تیسرا ایک عدسہ بنا کے وہ پیش کیا، اور وہ لڑکے کا نام بھی شوکت علی تھا. صحیح.
तो बहुत सारी चीजों में वो आपको और तैमूर झगड़ा को खास तौर पे टारगेट किया गया। देखिए अब ये तो उनको पता होगा कि क्यों टारगेट किया गया, लेकिन डेफिनेटली तैमूर झगड़ा भी जीता हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ठाक वोट लिए, जो उनकी जगह बंदा आया वो कहीं चौथी पांचवी नंबर पे था, उसको आगे लाके उसको जितवा दिया गया और तैमूर झगड़ा को छोड़ दिया गया। कामरान बंगश है, वो भी जीता हुआ था, उसको भी हराया गया। तो ये इस तरह हुआ है, और हमें इस पे कोई वो नहीं है अफसोस कि मैं हार गया जीता, ये अलग बात है। लेकिन जब इलेक्शन नहीं होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो लोग कहते हैं इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और इलेक्शन जब हुए तो उससे ज्यादा इंतशार सामने नजर आ रहा है। तो इसलिए लोग मायूस बहुत ज्यादा है कि अब इलेक्शन भी हो गया, अब करें क्या करें। इलेक्शन के जरिए तो तब्दीली आती है, वो तब्दीली रोक दी गई। आज आर्मी चीफ ने कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो 8 फरवरी को अफराद ने तो अपनी तकदीर बता दी थी कि हम ये तकदीर चाहते हैं और अपनी तकदीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में देना चाहते हैं, इमरान खान के हाथ में, लेकिन उसको तो तब्दील कर दिया गया। जी, तो उसकी जो सजा है वो कौम भी भुगत रही है ना। आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किलात से दो चार है, ये तो आपको इसका ट्रेलर नजर आ रहा है ना। आप पाकिस्तान जिस दलदल में फंसता जा रहा है ना, वो उस पे हमें डर है। बाकी तो देखें, हमारा हुकूमत किसी की भी हो, हमारी ना सही 2 साल ना सही 3 साल ना सही, लेकिन जो पाकिस्तान दलदल के अंदर धंसता जा रहा है, वो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है, कोई आइन कानून की बालादस्ती नजर नहीं आ रही है, जमहूरियत तो बिल्कुल खत्म है। तो जो मर्जी वो करते हैं। एक दो दिन पहले उन्होंने एक हफ्ता पहले इजाजत दे दी कि जी जलसा करें, उसके बाद जो है आज मनसूख कर दिया एनओसी। जी, ये हमेशा से हमारे साथ होता रहा है कि ये मनसूख कर देंगे, दफा 144 लगा देंगे, और फिर जब ये आएंगे तो हम कहेंगे जी इन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, तो उसको फिर मुकदमे दर्ज कर देंगे। तो पहले ही हमारे ऊपर इतने ज्यादा मुकदमे हैं, हम भुगत रहे हैं, हमारी लीडरशिप भुगत रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस दफा बहुत मुश्किल होगा लोगों को रोकना, क्योंकि सवाबी जलसा किया इसलिए था कि हम देखना चाहते थे कि लोग का क्या मूड है। तो लोग जो है ना वो नाराज है, वो कहते हैं जाओ पंजाब में करो जलसे, इस्लामाबाद में करो। तो आज फिर जलसा होगा, इंशाल्लाह जरूर जलसा होगा। वो इसलिए होगा कि अगर ये जलसा हम ना करें ना, तो मेरे ख्याल से फिर वर्करों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, जब तक मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन ना बनाई जाए कि लोग खुद निकले। अगर खुद निकलेंगे और लीडरलेस होंगे तो फिर बड़ा मसला होगा। इस वक्त तो देखें ना, कोई बंदा, उनको हम समझाते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंतशार ना हो, और इसके बावजूद के लीडर हमारा जेल में है, और इसके बावजूद के बेगुनाह लोग जेल में हैं, उनके खिलाफ जाली मुकदमात बने हैं, हमारे खिलाफ कितने मुकदमात बन गए। लेकिन अल्लाह का फजल है, मुकाबला हो रहा है, मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस तरह जो जिस अंदाज से ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट अटक से इस तरफ जलसे बंद कर रही है, दूसरी तरफ आप देखें कि सिर्फ एक पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया जा रहा। वरना आप देखें जमात इस्लामी का धरना था, उनको पानी भी दिया जाता था, उनको बाकायदा प्रोटोकॉल, मौलाना फजलुर रहमान साहब का हुआ है, जमात इस्लामी का हुआ है, तो इन सबको तहरीक लब्बैक का हुआ है, अब बाकी सबका हुआ है। सिर्फ एक तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है कि वो ना जलसे कर सके, और ना वो चाहे, इनका शायद इनको खौफ है कि ये जलसा हो जाए, ऐसा ना हो कि कहीं ये कहें कि जी आ जाए। इस तरह नहीं है हमारे। आप मिलिट्री लीडरशिप और शरीफ फैमिली के नेक्सस को कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए, हम तो अमन पसंद लोग हैं, हमने हमेशा अमन चाहा है। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि फौज मेरी फौज है, और फौज जो है उसकी कुर्बानियों, वो खान साहब हमेशा उसको करता रहा है, मानता रहा है उसको। लेकिन जो शरीफ फैमिली ने किया है वो कोई पहली मर्तबा नहीं किया है। आप उसका शरीफ फैमिली का पूरा रिकॉर्ड उठा के देंगे, कितने जनरलों को उन्होंने फारिग किया, कितने चीफ जस्टिस को अपने साथ ले डूबे, और हमेशा इदारों के ऊपर वार किया। मुशर्रफ के साथ क्या किया वो सबके सामने है कि आर्मी चीफ जाता है और उसको बार से कहा जाता है कि जी इसके जहाज ना उतारें, और फिर भी आके वो सियासत कर रहा है। तो ये तो देखिए, उन इदारों को भी सोचना चाहिए ना। तो ये बात जनाब आसिम मुनीर साहब को समझ क्यों नहीं आ रही? देखिए, हम तो छोटे लोग हैं ना। ये जाहिर है, अगर वो इतना बड़ा इदारा है,
اور ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ شریف فیملی کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کس قدر ہے اس ملک کے لیے. قرضے لے کے ملک چلانا اور قرضوں سے چیزیں بنانا، پھر اس کو جو ہے نا پرائیویٹائز کرنا یا اس کو گروی رکھنا پھر ملک چلانا، یہ شریف فیملی کی ٹوٹل ویژن ہے. تو اگر اس سے ہم نہیں نکلیں گے تو اسٹیک ہولڈر تو دیکھیں نا، ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں نا. اور اگر دیکھیں کسی ملک کی جو فوج ہوتی ہے نا، وہ اگر اسٹرانگ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو ملک مضبوط ہوتا ہے. لوگ اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لوگ پھر یہ نہیں کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں جس طریقے سے ہمیں قرضہ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بھیک دیتے ہیں. ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ان کو کسی خاندان کا غلام بنا دیا جائے. نہیں، میرے خیال سے دیکھیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے کیونکہ جنگیں ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے اس میں فوج نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. لیکن اب یہ کہ آہستہ آہستہ جو پولیٹکس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے میرے خیال سے جو امیج ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوگا. اگر آپ اتنی بڑی پارٹی کو صرف اس بنیاد پہ ٹارگٹ کریں گے کہ جی وہ بات نہیں مانتا ہے خان صاحب یا ان کی مرضی پہ نہیں چلتا، تو اس سے جو ہے نا میرے خیال سے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیونکہ عوام اس وقت پریشان ہے، عوام مہنگائی سے بھی پریشان ہے، فارم 47 کے لوگوں سے بھی پریشان ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عمران سے محبت کریں اور کھل کر کریں، اور لوگ کر رہے ہیں. اب ان کو زبردستی دبانا کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ جی لیڈرشپ کو پہلے ٹارگٹ کرو اور ورکروں کو لاٹھی چارج اور کیا کیا. شوکت بھائی، عمران خان اور جناب عاصم منیر صاحب، ان دو کے درمیان ہی معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور کیونکہ ٹینشن تو ان دو کے درمیان ہی ہے. ایک کے پاس عوامی قوت ہے، عوامی طاقت ہے عمران خان کے پاس، اور جہاں عاصم منیر صاحب کے پاس دوسری قوت ہے، طاقت ہے. تو یہ راستہ کیسے نکلے گا؟ کوئی ایک آپ، کیونکہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کا بیک گراؤنڈ جرنلزم کا بھی ہے، سوشل میڈیا کا بھی ہے، تو کیسے راستہ نکلے گا؟ دیکھیں، خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم اگر مذاکرات کریں گے تو ان قوتوں کے ساتھ کریں گے جن کے پاس اختیار ہے. تو میرے خیال سے یہ تو کھل کر آفر دے دی ہے نا. اگر ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے، اگر ہم نے ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، تو پھر تو دیکھیں آپ کی انا کو ایک طرف رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صرف شریف فیملی کو اقتدار دینے کے لیے یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے اور زرداری کو واپس لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے بڑی زیادتی ہوگی. کیونکہ اس وقت 90% لوگ اس وقت عمران خان کو چاہتے ہیں اور عمران خان کی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اگر آپ 90% کو دبا کے 10% کو آپ آگے لانے کی کوشش کریں گے تو اس سے ادارے جو ہیں وہ نہ ملک چلے گا نہ ادارے چلیں گے. یہ بہت خطرناک کھیل ہے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، ہمیشہ کوئی بھی جنگ اگر ہم نے جیتی ہے تو ہم نے عوام کے حمایت سے ہی جیتی ہے. ہمیشہ عوام جو اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ عوام کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور آپ کہیں کہ جی ہم خود ہی سب کچھ کریں گے، تو اس سے جو امیج ہوتا ہے وہ میرے خیال سے وہ متاثر ہوگا. تو ہماری تو خواہش ہے کہ فوج اور جو ادارے ہیں ہمارے یا سیاستدان ہیں ان کے بیچ میں ایک ذاتی انا نہ ہو، بلکہ ملک کے لیے کام کریں. تو ملک کے لیے کام کریں، ہر ادارہ اپنے اپنی جگہ کرے، تو میرے خیال سے نہ پارلیمنٹ کی لڑائی ہوگی کسی کے ساتھ، نہ ریاست کی لڑائی ہوگی، نہ آرمی کی لڑائی ہوگی. لیکن جب ہم اپنے انا میں پھنسیں گے تو پھر وہاں مشکلات ہوں گی. اس وقت دیکھیں نا پاکستان جس کرائسس میں ہے، تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے آ کے ہمارے لیے ٹھیک کرے گا؟ لوگ پریشان ہیں، ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ جی فلاں کو ہم نے خراب کرنا ہے، فلاں جماعت کو ہم نے دبانا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت ریالٹی کو فیس کریں، ریالٹی دیکھیں. کیا نواز شریف یا شہباز شریف اس ملک کو کرائسس سے نکال سکتا ہے؟ کیا زرداری نکال سکتا ہے؟ اگر نہیں نکال سکتا تو پھر عوام پہ چھوڑا جائے. عوام پہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا، اللہ نہ کرے کہ وہ سچویشن یہاں پیدا ہو، سری لنکا کے اندر ہوا، تو ہم کیوں اس کرائسس میں گزرے؟ ہماری الحمدللہ ایک مضبوط فوج ہے، ہمارے ایک مضبوط ادارے ہیں. اب ایک آگے ہے جی 9 مئی، کیونکہ باقی سارے مقدمات تو بنے ختم ہو گئے، بن رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. 9 مئی ایک رکھا ہوا ہے، میں تو اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول ہی سمجھتا ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ تو اگر اس میں کچھ ہوتا تو اب تک تو ٹرائل بھی مکمل ہو چکے ہوتے، جن کو سزائیں ہونی تھی سزائیں ہو چکی ہوتی، جنہوں نے بری ہونا تھا بری ہو چکے ہوتے، لیکن ایک بھی چلان سبمٹ نہیں کیا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا.
اس پہ ایک تو آپ خود بتائیں کہ 9 مئی کو خیبر پختونخوا میں بھی ریڈیو پاکستان پشاور کو کیا گیا، تو ایمل ولی خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے شدید ترین مخالف ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک ڈرامہ، ایک کھیل کھیلا گیا پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ 9 فروری کو دفن ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی 9 مئی کے متاثرین میں شامل ہیں اور آپ میں بھی کافی مشکل وقت گزرا، یہ 9 مئی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 9 مئی جو خان صاحب نے پہلے سے ہی کہا ہے کہ اس کی ایسی تحقیقات ہوں جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ جو وہ ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں وہ سامنے لائی جائیں، اور یہاں تک آفر دی ہے کہ اگر ہمارے اپنے لوگوں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ بالکل اب جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اب آپ ان کو دیکھیں، وہ وہاں کہہ رہی ہیں کہ جی آگے نہ جائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، وہ ویڈیو غائب ہو گئی، اور بہت سارے ایسے وہ ہیں۔ اگر یہ ویڈیو ظاہر ہے ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، لوگ تو ابھی ہم اٹک سے پار اگر ہم آتے ہیں نا کبھی جلسہ جلوس کرنے کے لیے، تو وہیں ہمیں لوگ روک دیتے ہیں، آگے نہیں آنے دیتے ہیں، تو اب اتنا بڑا راستہ طے کر کے اس طرف جانا، لیکن بہرحال یہ ایک تشنگی ہے، لوگوں کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، کیونکہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب بھی آپ چاہے کچھ بھی کریں، اگر انوالومنٹ ثابت ہو جاتی ہے تو جنرل باجوہ بالکل آپ جو کرنا چاہیں کریں۔ جنرل باجوہ جنرل فیض یہ دعوت دیتے رہے مسلم لیگ نواز کو کہ آئیں ہم آپ کو حکومت گراتے ہیں اور ہمارے ساتھ ملیں، اور اس وقت بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے، یہ آپ کے سہولت کار تھے۔ اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مؤثر طور پہ جو باہر لیڈرشپ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی کنوے نہیں کر پا رہی اپنی بات۔ دیکھیں یہ بات کہنا غلط ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا یا جو تھا، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ اور آپ کی بھی شکایتیں لگاتے ہوتے تھے وہ؟ دیکھیں میری تو بہت زیادہ لگاتے تھے، اور میں تو ہمیشہ میں نے کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملایا، وہ جب بھی آتے کیونکہ بہت ساری چیزوں میں وہ میں دیکھتا رہتا تھا، وہ جو کمیٹی بنی تھی ہماری، اس کمیٹی کا میں ممبر تھا، سی ایم صاحب بیٹھے ہوتے، یہ آ جاتے اور آرام سے بیٹھ کے چلے جاتے، تو نہ یہ ہاتھ آگے بڑھاتا نہ میں کرتا۔ میری بھی ایک عادت ایسی ہے کہ میں بڑا اپنے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ان کے ساتھ وہ نہیں کیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں ان کو کیوں پسند نہیں آ رہا تھا، کبھی بھی میں ان کے اچھے گڈ بکس میں نہیں رہا ہوں۔ خان صاحب لیکن کو انہوں نے شکایت بھی لگائی تھی آپ کی جو میرے علم میں؟ جی بالکل، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ میں خیر آپ کو کبھی ویسے پرائیویٹ بتا دوں گا، لیکن بہرحال میں ان سے میرا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی یہ، اگر فوج نے ان کو پکڑا ہے تو یہ فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، تو کوئی اتنا لیکن بڑا ایشو ہمارے ساتھ فوج کا اندرونی معاملہ تو، لیکن اس کو مسلم لیگ نواز لے کے چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارا کوئی اس سے وہ نہیں ہے، یہ ادارہ ہے، ادارہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، جو ان کا اپنی مرضی ہے۔ لیکن جو آپ نے 9 مئی کا پوچھا ہے نا، 9 مئی کا جب میں گھر پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ٹی وی لگا کے جو کہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم جو پشاور کے اس میں ہے قلعہ بالا حصار کے ساتھ، ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے، تو میں اپنی تیاری کر رہا تھا، اور لیکن جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو لوگ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ نعرہ ہو رہا تھا کہ جی آئیں آگے چلیں۔ لیکن جو آپ نے 9 مئی کا پوچھا ہے نا، 9 مئی کا جب میں گھر پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ٹی وی لگا کے جو کہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم جو پشاور کے اس میں ہے قلعہ بالا حصار کے ساتھ، ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے، تو میں اپنی تیاری کر رہا تھا، اور لیکن جیسے میں نے ٹی وی آن کیا تو لوگ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور یہ نعرہ ہو رہا تھا کہ جی آئیں آگے چلیں، تو میں وہاں سے اٹھ کے سیدھا آیا، اور میں اونچی جگہ تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے آواز لگائی کہ بھئی آپ سارے رک جائیں، تو لوگ رک گئے، میری بات سننے کے لیے آئے، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے ادھر سے اس طرف نہیں جانا ہے، نہ ریڈیو پاکستان کی طرف جانا ہے، نہ کور کمانڈر آفس کی طرف جانا ہے، آپ نے یہیں بیٹھنا ہے، یہیں پہ ہم پرامن احتجاج کریں گے جب تک ہماری لیڈرشپ کہے گی، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ تھے جو بڑے مشتعل ہو گئے، اور مجھے انہوں نے وہاں سے پکڑ کے پوری طرح گھسیٹا کہ جی آپ بھی آگے آئیں، ہماری لیڈر آپ ہیں، آپ آگے آئیں۔ تو اس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو مجھے جانتے بھی تھے، اب انہوں نے پھر مجھے کافی وہ ریسکیو کیا ایک قسم کا، اور وہ مجھے ایسے گھسیٹ رہے تھے جیسے ان کا پتہ نہیں، میں اور پی ٹی آئی والا کبھی اس طرح نہیں کر سکتا، پی ٹی آئی والے ہماری بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پھر کا نعرہ لگائے گئے کہ جی اس کو
وہاں ایک ہاسپٹل ہے ریڈیو پاکستان کے ساتھ، جو آفیسز ہیں بند ہو جاتے ہیں دن کو اور شام کو، تو دو بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، بند کہتے جی اس کے اندر اس کو لے جاؤ. لیکن کچھ لوگ ہمارے ورکر تھے جنہوں نے قسم کی جان ہی بچائی، اور وہاں سے پھر مجھے نکالا گیا. تو میرے کپڑے یعنی قمیض تو نہیں تھی میرے، اور پھر جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو ایک موٹر سائیکل پہ لڑکا آ رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی خاتون بھی تھی، تو اس نے ایک دم موٹر سائیکل روکی اور اپنی واسکٹ اتار کے مجھے پھینکی کہ جی یہ پہن لیں آپ. تو اس طرح کی سچویشن رہی ہے. لیکن دیکھیں یہ کون لوگ تھے؟ کچھ پتہ نہیں، یہی تو ہم چاہتے ہیں نا، یہی ہم چاہتے ہیں کہ دکھایا جائے جو وہاں پہ کیمرے نصب ہیں، کوئی وہ ایسا ویسا علاقہ تو نہیں ہے نا وہ، کیونکہ ایک طرف اسمبلی میں ایک طرف اسمبلی ہے اور کمانڈر آفس ہے، ادھر ریڈیو پاکستان ہے، پی سی ہے اور قلعہ بالا حصار ہے، تو وہاں تو کیمرے ہی کیمرے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضرور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ورنہ پاکستان جو ہے نا اس طرح یہ بڑا عجیب کہ بغیر تحقیقات کر کے آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور اس کو سزائیں سنانے شروع کر دیں، تو یہ اس سے ایک تو انصاف نہیں رہے گا، اور اگر انصاف نہیں رہے گا تو یہ معاشرہ نہیں چل سکے گا. ویسے بھی پاکستان کا جو گراف ہے عدالتی نظام کے، وہ بہت ہی متاثرہ قسم کا نظام ہے، اور پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے پاکستان کی. تو اس لیے یہ بہت لازمی ہے کہ اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، ہم سب نے اس کی مذمت کی ہے، خان صاحب نے کی ہے، ہم سب نے اس کی مذمت کی اور بار بار کی ہے، ہر چینل کے اوپر کی ہے. لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعہ، کیونکہ اس کے بینیفیشری کون ہے؟ پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے، وہ اس کے بینیفیشری ہے. اور اس 9 مئی کی وجہ سے آج شریف فیملی جو ہے اس کے سارے مقدمات ختم ہو گئے. آپ دیکھیں نا یہ کتنے اس کے اوپر کیسز تھے. آج میں ایک پروگرام میں میرے ساتھ وہ تھے سینیٹر ہاشمی صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی نے بڑی کرپشن کی ہے. میں نے کہا یار یہ اور باتیں چھوڑو، لیکن آپ کا جو لیڈر یہاں سے جب جا رہا تھا لندن تو وہ تو ملزم تھا، واپس آیا اور ود نو ٹائم وہ سارے اس سے بری بھی کر دیا گیا. تو یہ کون سی عدالت ہے؟ یہ کیا نظام ہے کہ جی کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے سب کچھ آپ نے وہ کر دیا، نیب بھی ٹھیک ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح دیکھیں آپ کی ملاقات کب ہے عمران خان صاحب سے؟ میں ابھی جا کے انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ 9 مئی کو مجھے ٹائم ملا تھا، لیکن 9 مئی کو میرا جلسہ تھا تو میں نہیں جا سکا. اب انشاءاللہ دوبارہ اپنا نام بھیج رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کو ایک عظیم لیڈر ہے عمران خان، اور اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جس انداز سے اس کو سزا مل رہی ہے، میرے خیال سے ایک بات تو ہے کہ پاکستانی قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے آج تک اپنی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی رکھی، اور یہی خوف ہے شریف فیملی کو، یہی خوف ہے زرداری کو، یہی خوف ہے. اور جس انداز سے انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا، جس انداز پہ انہوں نے اسلام آباد پہ قبضہ کیا، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن نقصان پاکستان کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. چلیں تو آپ خیریت سے جائیں جی واپس پاکستان، اور اپنے گھر بھی جائیں، تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. نہیں، آپ کا بہت شکریہ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی کافی مشکلات سے دو چار ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت انویسٹر جا رہے ہیں، جو ملکی حالات ہیں، سرمایہ کاری نکل رہی ہے وہاں سے، پاکستان سے باہر جا رہی ہے، لوگ اپنے کارخانے بند کر رہے ہیں. ابھی ستارہ مل سمیت تقریباً کوئی 100 ملیں جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں فیصل آباد کی. 2 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بے روزگاری ہے. اور پھر 12,000 کمپنیاں پاکستان کی دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں جی پچھلے 1.5 سال میں. یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں میڈیسن بنانے والی، سارے کے سارے چلی گئی ہیں اور جا رہی ہیں بند کر رہی ہیں. یہ پاکستان کو ویسے کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ انٹرنیٹ بند، ڈیجیٹل میڈیا ڈیجیٹل دہشت گرد ہو گئے، سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا ٹی وی چینل پہ سنسرشپ عائد ہو گئی، اور لوگوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے، اور سیاسی کارکنان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ جتنے جو شریف فیملی ہے، زرداری فیملی، ان کے ایسٹ سارے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی باہر ہیں. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہے اور لوگوں پہ اس کی کیا بجلی گر رہی ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پرواہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے الیکشن ہو رہے ہیں، ان کو الیکشن جتوائے جا رہے ہیں، تو ان کو تو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے.
اس لیے پاکستان کافی مشکل میں. عوام دیکھیں اس وقت آپ سے باہر ہیں لیکن بہت تکلیفیں ہیں عوام. جب بجلی کا بل آتا ہے نا تو لوگ یعنی مہینہ ختم ہوتا ہے تو پہلے لوگ یہ خوش ہوتے تھے کہ جی ہمیں تنخواہ مل جائے گی. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جی بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا. تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں مہنگائی بھی آتی رہی ہے, مشکلات بھی آتے رہے ہیں, لیکن یہ جو مشکلات ہے کہ آپ ٹارگٹ کریں ایک ایک بندے کو کہ یہ کسی طریقے سے عمران خان سے آؤٹ یعنی الگ ہو جائے, تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کے لیے بھی شرمناک ہے. یہ جو مسلم لیگی ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں, اسپیشلی پیپلز پارٹی کے لیے میں حیران ہوں. یہ اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن کہتے ہیں بے نظیر کے بارے میں, کیونکہ وہ ہمیشہ جمہوریت کی دعوے دار بھی رہی ہیں. اور لیکن یہ جو پیپلز پارٹی ہے موجودہ, میں تو حیران ہوں کہ جی ہم حکومت میں نہیں ہے اور جی ہماری بات نہیں مانی جا رہی, بجٹ جو ہے وہ ہم سے پوچھا نہیں گیا, تو بھائی تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ, صرف پیسے کھانے کے لیے وہاں بیٹھے ہو. عوام جو ہے وہ اگر بجلی کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو حکومت میں نہیں ہے, یہ تو نون لیگ ہی کر رہے ہیں, تو حکومت تو آپ نے وہ کی ہوئی ہے نا, آپ چلے جائیں پھر. لیکن اتنا بڑا فراڈ دھوکہ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نون لیگ کر رہی ہے, ایم کیو ایم کر رہی ہے, یہ جتنے بھی لوگ مل کر بنے حکومت کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے آئندہ اگر الیکشن ہوتا ہے فیئر فری, اللہ کرے کہ ہو جائے, تو ان کا تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا. اور وہی لوگ بچیں گے جو اس وقت اس کے ساتھ کھیلیں, ان سے ہٹ کر کھیلیں. میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان نے کافی ویژن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت حکومت سے دور ہیں, اور اگر یہ دور رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ آ جائے گا. لیکن اگر یہ حکومت کے ساتھ رہے تو مجھے نہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ بھی تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تو چلنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ جو گارنٹیاں مانگ رہے ہیں نا, وہ گارنٹیاں شاید ہمارے لیے دینا مشکل ہوگی اس وقت, کیونکہ لیڈر جیل میں ہے. تو کیا کیا گارنٹیز مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جو میرے سمجھ میں ہے وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ایسا اتحاد بھی ساتھ چلے کہ بعد میں ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ہلکے جو ہے وہ ان کو خالی ملیں. یہ نہیں کہ وہاں پہ کمپٹیشن ہو. تو وہ چیز جو ہے وہ اس وقت ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں کہ انتخابی اتحاد اس وقت ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے حکومت گرانے کے لیے یا وہ اس کے لیے, تو اس کے لیے ہم بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تو ابھی تو اس پہ کافی میں بھی ایک میٹنگ میں موجود رہا ہوں, تو اس طرح کھل کر باتیں شروع میں نہیں ہوتی تھی, لیکن اب کافی کھل کر باتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو کھل کر ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہے. تو کتنی سیٹیں مانگ رہے ہیں آپ سے وہ؟ دیکھیں ابھی تو اس سٹیج پہ ہم نہیں گئے ہیں, کیونکہ ہم نے بات ہی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے, تو اس کے بعد اس سیٹوں کی بات. لیکن جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں نا لیفٹ رائٹ سے, تو وہ یہی ہے کہ جی وہ بھی یہی گارنٹی چاہتا ہے کہ اگر ہم مل کر اس حکومت کو گراتے ہیں تو پھر فیوچر کیا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے اپنا فیوچر مانگنا. اور وہ کیونکہ وہ جو ڈی خان کی سیٹ ہے وہ کافی دفعہ ہار چکے ہیں. اسی طرح جو فیصل امین کنڈی ہے جو ابھی گورنر ہے, وہ 4 دفعہ ہارا ہے علی امین سے. بالکل. تو ظاہر ہے وہ تو ضرور چاہیں گے کہ اس دفعہ تو مولانا صاحب بلوچستان سے کامیاب ہوئے نا, تو وہ ضرور چاہیں گے کہ وہ ان کو ایسی سیٹ ملے خیبر پختونخوا میں جو وہاں سے وہ آسانی سے جیت سکے. تو ڈیفینیٹلی اب یہ چیزیں لیڈرشپ کو ڈسکس کرنا ہے, وہ جو اور اس کے علاوہ کوئی گارنٹی؟ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں آنے دیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن بہرحال یہ ان کو کسی نے بتا دیا. یہ تو ویسے لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں. ان کا جو بڑا سینئر بندہ تھا وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پچھلے دنوں, تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے, بڑا ہمارے ساتھ بڑی ہمدردیاں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, تو جتنا بھی یوتھ ہے اور ہر سال یہ یوتھ بڑھتا جا رہا ہے, تو ہمارے جو اپنے بچے ہیں وہ بھی آپ کے مخالف ہو رہے ہیں. تو آپ یہ مہربانی کریں کہ عمران خان کی مخالفت چھوڑ دیں, تاکہ یہ جو ہمارے بچے وہ تو کم از کم آپ کو ووٹ دے سکیں. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اور کوئی 2-3 گارنٹیز کوئی میرے خیال سے اس وقت مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی کیسر صاحب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, تو وہ میں مناسب نہیں سمجھتا. تو علی امین گنڈا پور سٹیبل ہے؟ علی امین گنڈا پور بالکل سٹیبل ہے جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے. دیکھیں آپ پچھلے اگر دیکھیں پرویز خٹک کے دور میں بھی جب پرویز خٹک کو ہٹانے کی باتیں ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ نہیں یہی ہوں گے. پھر جب محمود خان کو ہٹانے کی بات ہوئی
اور ان کے خلاف عدم اعتماد آنے لگی، تو خان صاحب نے آ کے سب سے کہا کہ بھئی میرا چیف منسٹر یہی ہوگا۔ اب چونکہ وہ جیل میں ہے، لیکن علی امین کو اس وقت تک کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے۔ اور میرے خیال محمود خان واپس آ جائیں گے؟ محمود خان نے ابھی تک عمران خان کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی ہے، لیکن اب یہ تو خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ ان کو کیسے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے میرے خیال سے، کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے نا کہ آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا، آپ کو کوئی اہم رول دیا جائے گا، وہ چیز تو نہیں ملی ان کو، تو شاید ان کی خواہش ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی میں ان کو بڑی عزت ملی تھی، اور آج بھی میرے خیال سے شاہ فرمان کو بھیجا تھا پیغام عمران خان صاحب کو شاہ فرمان کے ذریعے، جی جی، تو کوئی بات بنی کس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ وہ پیغام لے کے گئے تھے جیل میں عمران خان صاحب کے درمیان اور کوئی راولپنڈی کے درمیان۔ نہیں، شاہ فرمان صاحب کا آئی تھنک ابھی تک ایسا کوئی رول نہیں ہے، ان کو جو رول ملا ہے اس وقت یہ کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر آئی کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، تو ان کو ممبر بنایا گیا اس کمیٹی کا کہ جی وزراء اور جو ادارے کام کر رہے ہیں اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا، ایک تو وہ لوگ نئے ہیں، اکثریتی لوگ نئے ہیں، ایم پی ایس وہ پرانے لوگ تھے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا، تو کیبنٹ کے اندر بھی زیادہ تر نئے لوگ ہیں اور ایم پی اے بھی نئے ہیں، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر ان کے ساتھ لائزان بہت کم ہے سی ایم کا۔ تو اگر یہ میں پہلے بھی تجویز دی تھی سی ایم کو کہ آپ کسی سینئر کو وہاں رکھیں اور ان کا لائزان رکھیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ آتے ہیں ان کو سی ایم ظاہر مصروف رہتا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ نہیں ہو جاتی ہے، وہ خفا ہو کے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں نا جس کی وجہ سے ہم سن رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں، نہ کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ علی امین کوئی خود تو نہیں بنا ہے وزیر اعلیٰ، عمران خان نے بنایا، اور اگر کوئی عمران خان کو چھوڑ کے کہیں کوئی بھی جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو اس لیے میرے خیال سے وہ خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر غلط پروپیگنڈا، آج بھی میں نے ان کو ایک وہ بھیجا ہے، ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہی اسی لیے، اور انفارمیشن منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کو توڑ کرے فوراً، تو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی۔ تو اب اگر اللہ کرے کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائے اور اپنا کچھ پاور کسی اور بندے کو دے کے کوئی لائزائن بنائے اپنے ممبران کے ساتھ، کیونکہ ممبروں کا زیادہ تر یہی وہ ہے کہ جی ہم سی ایم کے پاس ملنے جاتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، تو اگر وہ انہوں نے اگر تھوڑا سا اپنا ایک بندہ وہاں بٹھا دیا اور اس کو جس طرح پارلیمنٹری افیئرز کا میں منسٹر تھا تو سارے جتنے بھی ہمارے ایم پی ایس تھے وہ سارے میرے ساتھ ملتے ہیں، ان کے اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو میں محمود خان کو بتاتا اور وہ اس کے مسائل حل بھی کرتا۔ ایک تو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ جو ہے وہ مسلسل ہونی چاہیے ہر اجلاس کے بعد پہلے، یہ جو میں نے ابھی تک اندازہ لگایا ہے تو کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہو رہا، تو جب نہیں ہوتا ہے تو جو لوگوں کے اندر بڑاس ہوتی ہے، جو ایم پی ایس جو چاہتے ہیں کہ اپنے حلقے کے چیزیں بیان کریں وہ سی ایم تک نہیں پہنچ پا رہی، تو پھر وہ اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آ جاتی ہے۔ تو میں نے تو آج بھی ان کو یہ سجیشن دی ہے، اس دن ملاقات میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ کسی بندے کو کر دیں تاکہ اگر منسٹر ہو یا ایم پی ایس ہو وہ آپ سے کوئی کام کرنے آئے اور آپ مصروف ہو تو وہ بندہ ڈیل کرے، وہ کسی عمران خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر آپ کیسز کو دیکھیں گے تو کیسز میں تو کوئی جان نہیں ہے، کیسز کے حوالے سے تو میں کہوں کل انشاءاللہ عمران خان رہا ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے یہ کیسز بنا رہے ہیں اور جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دوسرا توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بن گیا، پہلے سے ان کی وہ جو پیاس ہے وہ نہیں بجھی، جب تک جناب آصم منیر آرمی چیف ہیں تب تک آپ عمران خان کو جیل میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو حالات ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، جب اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں اور انہوں نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے جو حکومت میں ہیں، یعنی وہ آرام سے سو رہے ہیں جیل کے اندر، لیکن جو حکومت میں ہیں وہ بیچارے سو نہیں سکتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان ہم بتاتے تھے کہ جی یہ نوابزادہ نصر اللہ خان ہے، یہ عبدالولی خان ہے، یہ بہت سارے سیاستدانوں کا ہم حوالے دیتے تھے، ایون یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اب لوگ بہت زیادہ کہ یہ بڑا سمجھدار پولیٹیشین ہے، لیکن
जिस अंदाज से जेल में रहकर तमाम तर पाबंदियों के बावजूद इमरान खान ने अपनी पार्टी को जिस तरह जिंदा रखा है और वर्करों को मोबिलाइज रखा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा पॉलिटिशियन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो इमरान खान जल्द रहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए अपना पैगाम। देखिए, हमारे आर्मी चीफ हैं, हमारे फौजी हैं, हमने हमेशा फौज से प्यार किया है। पाकिस्तानी कौम तो फख्र करती रही है अपनी फौज के ऊपर, लेकिन अगर वो इस तरह के पर्सनल हो जाएंगे और उसको पूरे इदारे के साथ उसको जोड़ेंगे तो इससे इदारे का नुकसान होगा और हम नहीं चाहते। हम अपने फौज से प्यार करते हैं। हम जो दहशतगर्दी के खिलाफ फौज जंग लड़ रही है, हम उनके साथ हैं। तो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं इंसाफ कि होना चाहिए। जाती आनानी होगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अगर किसी ने जुर्म किया है तो बिल्कुल उनको इंसाफ के तकाजों के मुताबिक जो सजा मिलती है दें, लेकिन अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे और सिर्फ डंडे के जोर पे सजाएं मिलेंगी तो मैं समझता हूँ ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी दुनिया है फिर उसमें जवाबदेह भी होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शौकत यूसुफजई साहब, आपने सारी की सारी गुफ्तगू सुनी। तो इंशाल्लाह जी अगले किसी प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ, अच्छे से मेहमान के साथ आएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।